الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 85 ہے، جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 سے انباء الرسول کے انداز سے مختلف انبیاء اور رسولوں کے واقعات اللہ تبارک تعالیٰ قریش مکہ کو سنا رہے ہیں کہ ان کی اپنے ہی ان علاقوں اور ان بستیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء اور رسول آئے اور ان کی قوم کے لوگوں نے بحیثیت مجموعی ان کا انکار کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پوری کی پوری بستی کو، اس پورے کے پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان پر گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ لوگ بچا لیے گئے جو کہ ان انبیاء اور رسول پر ایمان لے کر آئے تھے۔ تو قریش مکہ کو بھی یہ بات سنایا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کے حیثیت سے مبعوث ہو چکے ہیں۔ اگر تم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا جو سابقہ قوموں نے کیا تھا تو تمہارے ساتھ بھی معاملہ کچھ کم نہیں ہو سکتا، تم پر بھی اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور تم بھی اسی طریقے سے ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لہذا آیت نمبر 59 سے سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بیان ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی اور قوم کے لوگوں نے بحیثیت مجموعی ان کا انکار کر دیا، تو طوفان کے ذریعے سے وہ ساری کے ساری قوم ہلاک کر دی گئی جو آپ کے منکر تھی، اور وہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی وہ کشتی میں بچا لیے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس سرزمین پر غلبہ عطا کیا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہوا جس میں حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، اور پھر قوم سمود کا تذکرہ ہوا جس میں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ انہوں نے بھی اسی طریقے سے دعوت دی اپنی قوم کے لوگوں کو، اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی، تو جن لوگوں نے بھی انکار کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا۔ اور اس کے بعد پھر اب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو کہ مدین کے علاقے میں مبعوث ہوئے۔ یہ مدین کا علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدائن جن کا نام آتا ہے ان سے یہ علاقہ منسوب ہے۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، تو یہ اس علاقے میں آباد ہوئے، جس کی وجہ سے وہ علاقہ مدین کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحیرہ احمر اور بحیرہ خلیج عقبہ کے کنارے پر یہ علاقہ واقع ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یعنی انہوں نے بھی اسی طریقے سے دعوت دی جیسے کہ سابقہ انبیاء اور رسول نے دعوت دی کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی بندگی اختیار کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارا کوئی الہ اس کے سوا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس آ چکی ہے تمہارے رب کی جانب سے بینہ، واضح نشانی، واضح دلیل۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور دیکھو ناپ تول میں کمی مت کرو۔ یہ قوم تجارت پیشہ قوم تھی، تو لہٰذا ان کے اندر جو فساد پیدا ہوا وہ اسی ناپ تول میں کمی کا فساد پیدا ہوا، یعنی ان کے معاملات میں خیانت کی صورت میں یہ فساد رونما ہوا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول نے ان کو اس بات کی بھی تنبیہ کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی بندگی اختیار کرو، اور ساتھ ساتھ یہ جو تمہارے اندر فساد کا رویہ پیدا ہو چکا ہے اس کو ختم کرو اور یہ خیانت سے باز آ جاؤ، ناپ تول کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پورا کرو ناپ کو اور تول کو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو اشیاء گھٹا کر مت دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مت مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم واقعی ایمان کے دعوے دار ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ، اور دیکھو مت بیٹھ جاؤ ہر راستے میں کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا اور دھمکا کر ان کو ایمان سے دور کرنا، اور یا ڈرا اور دھمکا کر ان سے مال غصب کرنا
یعنی یہ چونکہ رہزنی کے پیشے کو بھی اختیار کر چکی تھی، تو لہذا بیان کیا جا رہا ہے کہ تم راستے میں بیٹھ کر یوں اس طریقے سے لوگوں کو مت ڈرایا کرو، اور وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے مت روکو وہ لوگ جو کہ ایمان لانے کے رویہ اختیار کرتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو بات کو مانتے ہیں، تم فساد پیدا کرنا چاہتے ہو اور ان کو ایمان سے روکتے ہو۔ تو وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے مت روکو، من آمن بھی، جو اس پر ایمان لانا چاہتا ہے، وتبغونها عوجا، اور اس کی راہ میں ٹیڑھ کجی مت ڈھونڈو، وذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، اور یاد کرو کہ جب کہ تم قلیل تھے، اقلیت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بڑھا دیا، کثیر کر دیا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور ذرا دیکھو کہ کیا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا، فساد مچانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں ایک گروہ ایمان لے کر آ رہا ہے اس پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، اور ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو کہ اس پر ایمان نہیں لے کر آتا، فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تو پس تم صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بس تم بھی صبر کرو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اپنا حکم لے آئے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے بہتر وہی ہے کہ جو کہ حکم لے کر آئے گا۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک گروہ تو ایمان لے کر بہرحال آ رہے ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی، لیکن ایک گروہ ہے جو کہ منکر ہے، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا کہ وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، تو لہٰذا اب تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو اسی طرح جب حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ بڑے بنتے تھے اپنے آپ کو، جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی ہوئی تھی، یعنی وہ جو کہ ان کے سردار تھے ان کی قوم میں سے، انہوں نے یہ کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، ہم لازماً تمہیں نکال دیں گے اے شعیب، ہم اپنی اس بستی سے تمہیں نکال باہر کریں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اور وہ جو کہ تمہارے ساتھ اس بستی میں ایمان لے کر آئے ہیں، ہم ان سب کو اس بستی سے نکال دیں گے، اور لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور یا یہ ہے کہ تم کو ہماری ملت پر، ہمارے دین پر واپس لوٹ کر آنا ہوگا۔ یعنی تم اگر شعیب علیہ السلام کی دین کو مانو گے، ان کے سرداران عام لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ تم اگر شعیب کے دین کو مانو گے تو تم کو اس بستی سے جانا پڑے گا، اور ہم اس بستی سے تم کو نکال دیں گے، اور یا تو تم لوٹ کر ہمارے ہی دین میں آؤ واپس۔ قال اولو کننا کارہین، تو انہوں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے اہل ایمان ساتھیوں کی طرف سے کہ کیا اس صورت میں بھی کہ ہم اس کو پسند نہ کرتے ہو، پھر بھی یعنی ہم تمہارے دین کو ٹھیک نہیں سمجھتے، پسند نہیں کرتے، پھر بھی تم میرے ساتھ یہ معاملہ کرو گے؟ یعنی کیا تم زبردستی ہمیں مشرکانہ دین پر قائل کرنے کی کوشش کرو گے؟ تم زبردستی ہمیں مشرکانہ دین پر مائل کرو گے؟ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اب دوبارہ تمہاری ملت میں لوٹ کر آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی جس کے بارے میں چاہے، یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر تو واقعی ہم بھی حق پر قائم نہیں رہ سکتے، اللہ ہی ہمیں نے اگر یہ توفیق دی تو ہم حق پر قائم رہیں گے، تو یہ ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم حق کو جان کر، حق کو پہچان کر پھر ہم اس مشرکانہ دین پر واپس لوٹ کر آئیں۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے تو اپنے علم میں ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے تمام شے کا ہمارے رب نے احاطہ کیا ہوا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ توکلنا، ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، تو لہذا انہوں نے پھر یہ دعا کی کہ اے رب ہمارے اور اس قوم کے درمیان اب حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، وانت خیر الفاتحین، اور بے شک تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرے گا۔ وقال الملأ الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کے سرداروں نے، من قوم ہی، اپنی قوم کے لوگوں سے، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرین، اگر تم نے واقعی شعیب کی پیروی کی علیہ السلام تو تم تو بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بہت تم پچھتاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو پھر کیا ہوا کہ ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ایک زوردار زلزلے کا، اور وہ سب کے سب ایسے ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے، یوں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو قوم پھر جان بوجھ کر انکار کر دیتی ہے تمام حجت کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آ جاتا ہے۔
الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ اب ایسے ہو گئے جیسے کہ وہاں تھے ہی نہیں، اس بستی میں وہ نیز تو نابود ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے کہ وہاں تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہ ہوئے اصل میں خسارہ پانے والوں میں سے، وہ ہوئے اصل میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وہ کہا کرتے تھے اہل ایمان کو کہ جو شعیب پر ایمان لے کر آئے گا اذا لخاسرون، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے نہیں ہوا، جنہوں نے شعیب کا انکار کیا علیہ السلام تو در حقیقت وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، تو اس وقت شعیب علیہ السلام یہ کہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر چلے گئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا تھا، میں نے تو یہی چاہا تھا کہ اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دوں، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہارے لیے میں نے خیر خواہی چاہی تھی، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو ان لوگوں پر اب کیا افسوس کروں جو کہ منکر ہو چکے ہیں، جو کہ جان بوجھ کر انکار پر ہی اڑے ہوئے ہیں، اب ان پر کیا افسوس کیا جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی بھی نبی مگر یہ کہ ہم نے ان کو پکڑا وہاں کے لوگوں کو سختی میں بھی اور تکلیف میں بھی، یعنی اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ مالی اور جسمانی مصیبتوں میں بھی ہم نے مبتلا کیا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یعنی ہم اس طریقے سے جو پکڑتے ہیں مالی اور جسمانی مصیبتوں میں جو مبتلا کرتے ہیں تو در حقیقت اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، عاجزی اختیار کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، لیکن پھر جب وہ رجوع نہیں کرتے، پلٹتے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں پھر ہمارا اگلا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ برائی کی جگہ بھلائی کو بدل دی، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ اس کے اندر خوب پھلے پھولے، خوب انہوں نے برائی کی اس میں۔ وقالوا قد مس آبانا الضراء والسراء، یہاں تک کہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، کہنے لگے کہ یہ اس طرح کی تکلیفیں اور اس طرح کی پریشانیاں، مالی اور جسمانی مصیبتیں، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی آتی ہی رہتی ہیں، یہ تو دنیا کا زندگی کا معاملہ ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور یہ ایسا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اگر ایسی کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کریں، بلکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ اور پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی آتی رہتی ہے کہ کبھی تکلیف اور کبھی مشکل۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک، اسی طرح سے وہ کھیل کود میں مصروف رہے اور اسی طرح سے وہ اپنی خرمستیوں میں لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا، وہم لا یشعرون، کہ اس کا انہیں خبر تک بھی نہیں ہوئی، اس سے وہ بالکل بے خبر تھے۔ ولو ان اہل القری آمنوا، اور اگر بستی والے ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم کھول دیتے ان پر برکات آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، ہم آسمان اور زمین سے پھر ان پر برکتیں نازل کرتے۔ ولکن کذبوا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو پھر یہ ہے کہ ہم نے انہیں پکڑا جو بھی وہ کرتے تھے، ان کی کمائی کے بسبب ہم نے پھر ان کو گرفتار کیا، ان کو پکڑا۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، تو کیا بے خوف ہیں، نچنت ہیں یہ بستی والے کہ ہم ان پر لے آئیں عذاب راتوں رات اور وہ اس وقت سو رہے ہوں۔ اب امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، اور کیا نچنت ہو گئے، بے خوف ہو گئے ہیں کہ آ جائے ان پر عذاب، ہمارا عذاب دن چڑھے، دن کے وقت، کہ اس وقت وہ کھیل کود میں مصروف ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس وقت عذاب آ جائے۔ یعنی کیا وہ بستی والے بھی اسی طریقے سے بے خوف رہ سکے جن پر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا؟ تو کیا یہ بستی والے بھی جن پر یہ آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، یعنی قریش مکہ، کیا یہ بھی نچنت ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب نہیں آ سکتا راتوں رات کہ وہ سو رہے ہوں، یا اس وقت نہیں آ سکتا کہ جب کہ دن میں وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہوں اور ہمارا عذاب نہیں آ سکتا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ کیوں کر نچنت ہو جاتے ہیں اور بے خوف ہو جاتے ہیں؟ افامنوا مکر اللہ، تو کیا بے خوف ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو بے خوف نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے مگر وہی لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے بے خوف ہوتے ہیں۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، تو کیا ان لوگوں کو سبق نہیں ملا
جو کہ زمین کے وارث ہوئے وہاں کے رہنے والوں کے بعد، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور پھر اسی زمین کے جو لوگ وارث ہوئے بعد میں وہ بھی وہی حرکتیں کرنے لگ گئے اور بعد میں انہوں نے بھی رسولوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، تو کیا ان کو اپنے ہی قوم کے لوگوں سے، اپنے ہی زمین کے رہنے والوں کے لوگوں سے کہ جو کہ وہاں پر اس سے پہلے اس زمین میں آباد تھے، اس سے انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ان کے واقعات سے، کہ اگر وہ اسی طریقے سے توحید کا انکار کر دیں گے، رسول کا انکار کریں گے، تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کا سبب ان پر مصیبت ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر بھی وہ سبق نہیں لیتے، سبق حاصل نہیں کرتے، اور وجہ کیا ہے کہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، پس اب وہ بات کو سننے والے نہیں ہیں، اب یہ سن کر نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ اب جان بوجھ کر انکار کر چکے ہیں، اتمام حجت ہو چکا ہے، لیکن یہ انکار پر ہی اڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اب یہ بات کو سن کر نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ ہے بستیاں کہ جن کی خبریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو بس وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اور اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں کافروں کے دلوں پر۔ یعنی کافر کون؟ وہ جو کہ جان بوجھ کر انکار کر دیتے ہیں، انکار پر ہی اڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر ہمارا قانون یہی ہے اور ہم اپنے قانون کے مطابق ہم اسی طرح ان پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ، اور ہم نے ان میں سے اکثریت کو عہد کا پاس کرتا ہوا نہیں پایا، وعدوں کا پاس کرتا ہوا ہم نے ان کی اکثریت کو نہیں پایا، بلکہ اکثر کو ہم نے عہد توڑنے والا ہی پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور در حقیقت ہم نے ان میں سے اکثریت کو فاسق ہی پایا کہ وہ عہد کو توڑنے ہی والے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم موسیٰ بِآیاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، پھر ان کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اب یہاں سے ایک طویل قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے کہ وہ جس طریقے سے مصر میں مبعوث ہوئے اور فرعون کے سامنے جو انہوں نے دعوت پیش کی، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو انتہائی تفصیل سے یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو ذرا دیکھیے کہ پھر کیا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا۔ وہ لوگ جو کہ زمین فساد مچاتے رہے، جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے رہے، یہ اصل میں فساد فی الارض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اب ذرا ان کا بھی انجام دیکھو کہ کیا ہوا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر دعوت دی فرعون کو اور کہا کہ اے فرعون، میں رسول ہوں تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے، میں رب العالمین کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کچھ اور کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو پھر میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کا دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ایک اور مشن بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزادی دلائی جائے۔ تو لہٰذا اس کا بھی تذکرہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، یعنی اپنی رسالت کا بھی اقرار کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میری بات کو مان لو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها، تو فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو ذرا اس کو لے آؤ۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ذرا وہ نشانی تو دکھاؤ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا زمین پر اور وہ ہو گیا ایک اژدہا، واضح طور پر صریح، ایک بالکل ٹھیک اژدہا سانپ جیسے ہوتا ہے ویسے ہی وہ اژدہا سانپ کی طرح وہ ان کا عصا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور جب انہوں نے نکالا اپنے ہاتھ کو اپنے بغل سے تو وہ دیکھنے والوں کے لیے انتہائی روشن چمکتا ہوا بن گیا۔ یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، عصائے موسیٰ اور ید بیضا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی کا مظاہرہ کیا فرعون کے سامنے، تو فرعون اور ان کے سرداروں نے کیا جواب دیا؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، تو فرعون اور ان کے سرداروں نے کہا کہ یہ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے، یہ تو جادو دکھا رہا ہے تمہیں، یہ جادو معلوم ہوتا ہے،
یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں زمین سے نکال دے، اپنے جادو کے زور سے یہ سرزمین مصر سے تم کو نکال دینا چاہتا ہے، یہاں پر خود قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو فرعون ان کے سرداروں نے بولا فماذا تأمرون، تو پھر ذرا بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو؟ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ قالوا ارجع واخاہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ فی الحال ان کو ٹال دو، اس کو بھی اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی، وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں ذرا اکٹھا کرنے والے، جمع کرنے والے یہ حاشرین کو بھیجو کہ جو جائیں یاتوک بکل ساحر علیم، اور تمہارے پاس لے آئیں ہر طرح کے ماہر جادوگر، بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو بلاؤ۔ یعنی اس نے چونکہ بظاہر ایک جادو کا اظہار کیا ہے تو لہذا اس کا مقابلہ بھی جادو ہی سے ہوگا، تو لہذا فرعون ان کے سرداروں نے یہ مشورہ کیا کہ ذرا شہر میں ہر کارے دوڑا دو اور تمام بڑے جادوگروں کو ذرا جمع کر کے لے آؤ۔ اور اس طرح سے پھر جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے، وجاء السحرۃ فرعون، اور جادوگر پھر حاضر کیے گئے آئے۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، انہوں نے فرعون سے کہا جادوگروں نے کہ کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا، کوئی انعام ہوگا اگر ہم ہی غالب آ گئے؟ یعنی وہی ان کی پست اخلاقی کا معاملہ کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے اجر کا مطالبہ کیا کہ ہم اگر غالب آئے تو ہمیں کیا انعام دیا جائے گا۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم تو ہمارے مقرب بندوں میں سے ہو جاؤ گے، مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، درباریوں میں تم کو ہم شامل کر لیں گے۔ اور پھر اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ حاضر ہوئے، دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم ڈال رہے ہو، تم مظاہرہ کر رہے ہو پہلے، و اما ان نکون نحن الملقین، یا یہ ہے کہ ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں، ہم پہلے ڈالیں۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں پہلے تم ہی ڈالو تو اچھا ہے۔ فلما القوا السحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے ڈالا یعنی اپنے جادو کا مظاہرہ کیا اور کچھ چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں میں سحر کر دیا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور انہیں خوب ڈرایا، یعنی یہی جادو کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے آنکھوں میں سحر کر دیتے ہیں اور ان کو پھر اس طرح سے خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ان کو ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ تو اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے آنکھوں میں ایسا سحر کر دیا کہ ان کے تخیل میں کچھ اور ہی نظر آئے اور ان کو انہوں نے خوب ڈرایا۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ واقعی بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو ہم نے موسیٰ کی طرف یہ وحی بھیجی، موسیٰ کو ہم نے یہ اشارہ کیا کہ تم اپنا عصا ڈالو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو پھر اس کا پھینکنا ہی تھا کہ وہ ان کے اس ساری کے ساری طلسم کو نگلتا چلا گیا جو بھی وہ بنا لے کر آئے تھے، جو بھی انہوں نے بنایا تھا، یعنی انہوں نے بھی کچھ اپنی رسیاں وغیرہ ڈالی تھی، وہ رسیاں سانپ بن گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنا عصا ڈالا یہ بڑا اژدہا سانپ بن گیا اور وہ سارے ان کی جو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو وہ نگلنے لگ گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو پس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا وہ جو بھی عمل کرتے تھے، یعنی ان کا یہ سارا کا سارا جادو بالکل باطل ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا یہ حق تھا، یہ جادو نہیں تھا، اس کا غلبہ ثابت ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، پس وہ مغلوب ہو گئے وہیں۔ وَانْقَلَبُوا خَاسِرِينَ، اور وہ چھوٹوں میں سے یعنی ذلیل میں ہو کے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ہوئی کو غلبہ آتا ہوا اور یہ ان کا جادو یہ مغلوب ہوا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے، سجدے میں گویا کہ گرا دیے گئے، گر گئے سجدے میں۔ یعنی جادوگر در حقیقت اس بات کو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو پیش کیا ہے یہ جادو نہیں ہے۔ جادوگر چونکہ جادو کے لیمیٹیشن سے واقف تھے، یعنی ہم اور آپ وہاں ہوتے یا کچھ اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے نزدیک تو شاید یہ ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑے جادو کا مظاہرہ کیا کہ ان کے جو عصا ہے وہ ایک اژدہا بن جاتا ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی رسیاں جو ہیں یہ سانپ بن جاتی ہیں، ان کے چھوٹے جادو ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا جادو ہے۔ عام لوگ تو اسی حد تک بات کو پہنچتے، لیکن جادوگر چونکہ جادو کی لیمیٹیشن سے اس کے حدود و قیود سے اچھی طرح واقف تھے، وہ جانتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جو انہوں نے پیش کیا یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے تو پھر کیا ہے، پھر واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ لہذا فوراً انہوں نے ایمان کا اقرار کیا اور بے ساختہ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ حق جیسے ہی ان کے سامنے آیا تو جادوگر واقعی ایمان لے کر آ گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تمام جہان والوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، یعنی جو موسیٰ اور ہارون نے جس رب کا ہمیں انٹروڈکشن کرایا تھا ہمیں یقین آ گیا، ہم اس رب پر ایمان لے کر کے آ گئے۔ یعنی ایک تو رب فرعون ہے، فرعون بھی اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں بھی رب ہوں، تو انہوں نے واضح کر دیا کہ اس رب پر میں ایمان نہیں لے کر آیا،
بلکہ اس رب پر ایمان لے کر آیا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جو کہ موسیٰ اور ہارون جس کو رب بتاتے ہیں، جس کو رب بیان کر رہے ہیں، میں اس رب پر ایمان لے کر آیا۔ اس طرح سے جادوگر نے اپنے ایمان کا اقرار کر دیا، اور یہ بات پھر بالکل ثابت ہو گئی تمام لوگوں کے سامنے۔ یہ مظاہرہ بھی جو ہے وہ پوری کی پوری قوم کے سامنے عید کے دن ہوا۔ قرآن حکیم کے دوسرے مقام میں اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ وہ ان کا ایک یوم الزینہ تھا، کوئی عید کا دن تھا، اور وہاں پر پھر یہ مظاہرہ ہوا، ساری کی ساری قوم بھی دیکھ رہی تھی۔ تو ساری کی ساری قوم کے سامنے وہ جادوگر جب ایمان لے کر آ گئے تو یوں موسیٰ علیہ السلام کا حق ہونا ثابت ہو گیا، یوں سمجھ لیں کہ اس پوری کی پوری قوم پر اتمام حجت ہو گیا۔ اب فرعون کی بڑی سبکی ہوئی، اسی نے تو یہ سارا کھیل مرتب کیا تھا اور جادوگروں کو بلایا تھا، اور وہاں پر اس کو شکست حاصل ہو گئی۔ اس نے فوراً پیترا بدلا اور اس نے کہا قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے کر آ گئے؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ بالکل تمہاری کوئی چال معلوم ہوتی ہے جو کہ تم نے شہر میں چلی ہے، یعنی یہ تم نے پہلے سے کوئی لگتا ہے کہ نورہ کشتی کر لی تھی اور یہ پہلے سے سیٹ کر لیا تھا اور آ کر تم یہاں پر چل رہی ہو، تمہاری مکر معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اس طریقے سے فرعون نے یہ پیترا بدلا کہ تاکہ اس کی بات رہ جائے، اور قوم کو اس طریقے سے اس نے گمراہ کر دیا دوبارہ۔ اور تم نے یہ چال کیوں چلی؟ فرعون کی بھی گفتگو آگے بھی جاری ہے کہ لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو نکالو یہاں سے، فسوف تعلمون، تو عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، عنقریب تم جان لو گے، یعنی ابھی میں جو تم کو سزا دوں گا تو پھر تم کو پتہ چل جائے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ کو اور پاؤں کو مخالف سمت سے، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر میں تم سب کے سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا، یہ میں سزا بھی تم کو دوں گا۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، جادوگروں کا ایمان واقعی بڑا قابل تکلیف تھا۔ وہ جب ایمان لے آئے تو اب انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا ہم تو اپنے رب ہی کی جانب اب پلٹنے والے ہیں، جو تم کو کرنا ہے کر ڈالو، ہم تو بالآخر اپنے رب ہی کی جانب پلٹیں گے۔ وما تنقم منا، اور تم کس بات کا ہم سے امتحان لے رہے ہو؟ الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، سوائے اس کا کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر جبکہ وہ ہمارے پاس آئی، جب ہمارے رب کی نشانی آئی ہم اس پر ایمان لے کر آ گئے، تم کیا اس بات کا ہم سے انتقام لے رہے ہو؟ پھر انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے، ہم پر صبر کا فیضان فرما دے اور ہمیں وفات دے مسلمانوں میں سے، یعنی ہمارا جو انتقال ہو ایسا نہ ہو کہ ہم فرعون کی اس دھمکی سے ڈر کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں اور اسلام سے دور ہو جائیں۔ تو اے رب ہم تو ابھی ایمان لے کر آ گئے ہیں، بس تو ہم پر صبر کا فیضان فرما دے کہ ہم اس پر ڈٹے رہیں، ہم اس سے کہیں برگشتہ نہ ہو، کہیں ہمارے قدم جو ہے وہ ڈگمگا نہ جائیں، ہمیں موت جو آئے تو پھر ہم حالت اسلام میں ہی ہمیں موت آئے۔ یہ انہوں نے بڑی عظیم دعا ان جادوگروں نے بھی کی۔ تو یہ اس طرح سے پھر معاملہ ہوا کہ جادوگر بھی ایمان لے کر کے آ گئے اور ان کی قوم پر بھی اتمام حجت ہو گیا اور سب کو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی حق پر ہیں۔ اس کے بعد پھر وہاں ان کے سرداروں نے یہ آپس میں اب مشورہ کرنا شروع کیا، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے اب بڑے سرداروں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کہ کیا اسی طرح آپ چھوڑ دیں گے موسیٰ کو اور ان کی قوم کو کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں، یعنی انہوں نے فرعون کو یہ کہا، وَيَذَرَكَ آلِهَتَكَ، اور وہ تمہارے معبودوں کو ٹھکرا دے اسی طرح۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، تو فرعون نے کہا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو یعنی ان کی بچیوں کو ہم اسی طرح زندہ چھوڑیں گے، جیسے ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، تو ہم پھر یہی کریں گے۔ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر بہت زور آور ہیں، ہم ان پر غالب ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب وہ ہم پر غالب آ گئے، ابھی بھی ہم ان پر غالب ہیں، ہم ان کو اسی طریقے سے سزا دیں گے۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو، اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، صبر کی روش اختیار کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اس زمین کا، والعاقبۃ للمتقین، اور دیکھو آخری انجام کار جو ہے وہ تو متقیوں کے ہی ساتھ ہے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ بالآخر فلاح پائیں گے۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تسلی دی کہ تم صبر کی روش اختیار کرو اور اللہ سے مدد چاہو۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، کہ ہم اذیت دیے گئے تھے اس سے پہلے بھی کہ آپ ہم میں آتے، ومن بعد ما جیتنا، اور اس کے بعد بھی
جب آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو اسی طریقے سے ہم تکلیف میں مبتلا کیے گئے ہیں. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید تسلی دینے کے لیے کہا کہ امکان ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے ان دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے، تمہیں زمین کا اقتدار سونپ دے. فینظر کیف تعملون، اور پھر جب تمہیں اقتدار مل جائے تو پھر یہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، تمہارا کیا معاملہ ہوتا ہے. یعنی پھر ابھی چونکہ آگے اس بات کا تذکرہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو زمین میں تمکن عطا کیا، لیکن انہوں نے بھی وہی سرکشی کی روش اختیار کی. تو موسیٰ علیہ السلام اس بات کو پیچیدہ طور پر بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کہ یوں ظلم کی روش اختیار کرتے ہیں، جو یوں انکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہلاک کرے گا. اور امید یہی ہے کہ یہ فرعون اور پوری قوم کے لوگوں کو ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور پھر تمہیں دیکھے گا کہ فینظر کیف تعملون، کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.